وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے نماز تراویح میں سورۃ فاطر مکمل، اس کے بعد سورہ یاسین مکمل، سورۃ الصافات مکمل اور پھر سورۃ الصاد کا نصف حصہ ہم نے الحمدللہ سماع کیا، اللہ کی توفیق سے سنا. سورۃ الفاطر کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37، 36 اور 37. ان آیتوں سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنتوں کا ذکر کیا کہ جنت میں کیا کیا نعمتیں انہیں ملیں گی، کہ اہل جنت کیا کہیں گے جنت میں جانے کے بعد، اور جنت میں جانے سے پہلے کیا کیا عمل کریں گے. اہل جنت کا تذکرہ اللہ نے کیا. ان 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل جہنم کا تذکرہ کیا ہے کہ جہنم میں جہنمی لوگ جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا فریاد کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین کفروا لہم نار جہنم، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے جہنم کی سزا ہے. لا یقضى علیہم فیموتوا، جہنم میں جانے کے بعد ان کا فیصلہ تمام نہیں کیا جائے گا، ان کو موت نہیں دی جائے گی کہ وہ ایک دفعے ہی مر جائیں اور جو سزا وہ بھگت رہے تھے وہ سزا ان سے ختم ہو جائے. اور ولا یخفف عنہم من عذابها، ان کو جو عذاب دیا جا رہا تھا ان کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں کی جائے گی. کذالک نجزی کل کفور، اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہر کافر کا یہی بدلہ ہوگا. جو بھی اس دنیا میں کفر کریں گے ان کی سزا یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں جا کر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو موت نہیں دے دیں گے اور نہ ہی ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی. اب جہنم میں لوگ جانے کے بعد جب اس طرح ان کی کیفیت ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں گے. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، اللہ سے پکار رہے ہوں گے، فریاد کریں گے اللہ سے، ربنا اخرجنا، اے اللہ جہنم سے ایک بار ہم کو نکال دے. کیوں تمنا کریں گے وہ؟ نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، جو عمل ابھی ہم دنیا میں کر آئے ہیں ہم ایسا عمل پھر سے نہیں کریں گے بلکہ اچھا عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹتے ہوئے پوچھیں گے اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر دنیا میں نہیں دی تھی کہ ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ ایک آدمی اگر اس عمر میں نصیحت حاصل کرنا چاہے تو وہ آسانی سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. یعنی اس دنیا میں ابھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنی عمر دی ہے کہ اگر ہم کتاب و سنت کو سمجھنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمودات پر عمل کرنا چاہیں تو بآسانی کر سکتے ہیں. وہی اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں دنیا میں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تھے تو تم نصیحت بآسانی حاصل کر سکتے تھے. اور اتنا ہی نہیں، صرف میں نے اتنی طویل عمر تمہیں نہیں دی، وقد جاءکم النذیر، بلکہ اس کے اور مزید میرا ایک احسان یہ بھی تھا کہ تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، رسول بھی میں نے بھیجے تمہارے پاس. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب جہنم میں آئے ہو تو جہنم کا مزہ چکھو، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں کفار کے حالت کو بتایا ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد کفار کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہیں اور کس طرح سے تمنا کریں گے. ایک بڑے عالم دین ہیں شیخ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، اس آیت کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ کفار سورہ فاطر کی جو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس 2 آیتوں میں کفار 2 تمنا کریں گے. ایک یہ تمنا ہے، نہیں اس آیت میں نہیں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 50 پر 3 میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کفار 2 قسم کی تمنائیں کریں گے.
ایک کریں گے کہ هل ينظرون الا تأويلا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. ایک تمنا وہ یہ کریں گے قیامت کے دن کہ ہمارا کوئی سفارشی بن جائے کہ جو عذاب اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی درخواست کرے, سفارش کرے کہ عذاب ہم سے دور ہو جائے اور کھسک جائے اور ہم بآسانی زندگی گزاریں, بآسان رہیں. ایک تمنا یہ کریں گے کوئی ہمارے سفارشی ہو. دوسری وہ یہ تمنا کریں گے او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل, کہ واپس ہمیں دنیا میں بھیجا جائے تاکہ جو عمل ہم نے کیا ہے اس کے برعکس ہم عمل کر کے آئیں. دنیا میں ہم تھے تو ہم نے برا عمل کیا, واپس ہمیں دنیا میں بھیجا جائے تاکہ ہم اچھا عمل کر کے آئیں. یہ دو تمنا کفار کریں گے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی یہ دونوں تمنائیں قبول نہیں کریں گے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید ان کو ڈانٹیں گے. ایک جو پہلی ان کی تمنا تھی کہ کوئی ان کا سفارشی بن جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کی نفی کر دی ہے کہ کفار کیا کوئی سفارشی نہیں ہوگا. مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں فرمایا فما لنا من شافعین, کہ کفار کے کوئی سفارشی نہیں ہوں گے, کفار کے کوئی سفارشی نہیں ہوں گے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المدثر میں فرمایا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, کہ جو انسان جو بھی نیک مومن بندے سفارش کریں گے نا, ان کی سفارش کفار کے حق میں فائدہ نہیں پہنچائے گی, ان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. پھر جو بھی سفارش کریں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی, اس کی رضامندی ہی سے کریں گے. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ, یہ تھی ان کی پہلی تمنا کہ یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ہمارے سفارشی بن جائے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفی کر دی کہ کوئی ان کا سفارشی نہیں بن سکتا. اب جو ان کی دوسری تمنا تھی کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جائے, ان کی یہ تمنا, یہ کافر یا پھر ایک بندہ جب انتقال کرتا ہے اس وقت بھی یہ تمنا کرے گا کہ تھوڑی سی مجھے مہلت مل جائے, تھوڑا سا مجھے ٹائم مل جائے کہ میں نیک عمل کر لوں. ایک اس دنیا میں جب اس کو موت آئے گی, سکرات کے عالم میں جب وہ رہے گا, تب وہ یہ تمنا کرے گا کہ مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے. اور دوسرا قیامت کے دن پھر یہ تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج. جو سکرات کے عالم میں ایک بندہ مومن تمنا کرے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر کہا. سورۃ المؤمنون میں اللہ نے فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ, جب ایک انسان کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرا رب مجھے واپس دنیا میں بھیج. یعنی جو موت کا وقت میرا آپ پہنچا ہے, مجھے تھوڑی سی مہلت دے. کیوں مہلت کیوں مانگے گا؟ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا, تاکہ میں چند نیک اعمال کر لوں. مجھے یہی پیغام آج آپ کو دینا ہے. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا, اب تک اس دنیا میں نے جو نیک اعمال نہیں کیا, اللہ تھوڑی سی مہلت دے تاکہ میں نیک اعمال کر لوں. اور اس سے صریح انداز میں سورۃ المنافقون کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. جب ایک بندہ مومن کو موت آئے گی تو تمنا کرے گا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے, تھوڑا سا ٹائم دے دے تاکہ میں صدقہ کر کے آ جاؤں. جو مال میرے پاس ہے کسی بھی طرح کا ہو, چاہے وہ فرض صدقہ ہو یا نفل صدقہ ہو, میں صدقہ کر کے آ جاؤں. اللہ تعالیٰ سے ٹائم مانگے گا وہ کب؟ جب ایک بندہ مومن سکرات کے عالم میں رہے گا. ایک یہ مرحلہ ہوا. اب سورۃ الفاطر کی جو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی ابتدا میں, اس میں جو تمنا کرے گا ایک بندہ مومن وہ قیامت میں تمنا کرے گا. جہنم میں جانے کے بعد بندہ مومن, عفواً ایک بندہ جو تمنا کرے گا, کفار, وہ جہنم میں جانے کے بعد چلا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فریاد کریں گے, التجا کریں گے, تمنا کریں گے اے اللہ دنیا میں ایک مرتبہ بھیج دے تاکہ جو عمل میں نے اب کر کے کیا ہوں, جو برا عمل میں نے کیا ہوں, اے اللہ تو دیکھنا میں اس کے برخلاف عمل کر کے آؤں گا. یعنی اب تک میں نے برا عمل کیا, اب تو مجھے دنیا میں بھیج, میں نیک عمل کروں گا اور پھر تیرے پاس آؤں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو تمنا ہے کفار کی, اس تمنا کو مختلف انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الزخرف میں فرمایا کہ جو جہنمی لوگ رہیں گے وہ جہنم کے داروغہ, جہنم کا جو دیکھ بھال کرنے والا ہوگا فرشتہ, اس سے درخواست کریں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ
مالک اس فرشتے کے نام ہوگا جو جہنم کا داروغہ ہوگا، جہنم کی جو دیکھ بھال کر رہا ہوگا، اس کا نام مالک ہے، وہ فرشتے کا نام۔ جہنمی لوگ اس سے درخواست کریں گے کہ رب العالمین سے ہماری سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے، یہ سزا ہمیں سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، بہت برداشت کر چکے ہیں ہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں موت دے دے، یہ درخواست کریں رب العالمین سے۔ قال انکم ماکثون، فرشتہ بھی کہتا ہے کہ تم اسی میں رہنا ہے، تم کو نہ تمہیں موت دی جائے گی، نہ تمہیں باہر نکالا جائے گا، نہ تمہارے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ جب جہنم میں سزائیں دی جائے گی نا، تو جب دنیا میں ایک ہمارے چمڑے پر، جسم پر جب آگ لگتا ہے تو ہمارا ایک چمڑا جل جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت میں کفار کو اتنی بھیانک سزا دیں گے کہ جب ان کی چمڑی جل جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوری دوسری چمڑی ان کو دے دیں گے۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، جب ایک چمڑی جھلس جائے گی، عذاب میں پوری جل جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوری چمڑی بدل دیں گے تاکہ کفار برابر عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اگر چمڑی ہی نہ رہے تو عذاب تو مزہ کیسے ہوگا، جہنم کی سزا کیسے بھگتیں گے وہ؟ اسی لیے جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی ان کے جسم سے اور جب بھی ان کے جسم پر جو چمڑی تھی وہ ختم ہو جائے گی، جل جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوری دوسری چمڑی انہیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ برابر عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اور سورہ اعلیٰ ہم لوگ ہر جمعہ سنتے ہیں اور وتر کی نماز میں بھی سنتے ہیں، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا يموت فيها ولا يحيا، ایسا عذاب انہیں جہنم میں دیا جائے گا، نہ وہ مریں گے نہ وہ زندہ رہیں گے، اتنا بھیانک اور اتنا خطرناک عذاب انہیں دیا جائے گا۔ اب سورۃ الفاتر کی وہ اصل جو آیت ہے جو ہم نے نماز تراویح میں سنی، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ کفار کی التجا، ان کی درخواست نقل کرتے ہوئے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے اللہ جہنم سے ایک مرتبہ نکال دے، جو عمل ہم نے کیا ہے اس کے برخلاف، یعنی اچھا عمل ہم کر کے آئیں گے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک اثر نقل کیے ہیں کہ کیسا عمل؟ کہ غیر الذی كنا نعمل، جو دنیا میں ہم عمل کر کے آئے ہیں اس سے اچھا عمل ہم کریں گے، مطلب اے نؤمن بدل الکفر، ہم نے کفر کیا تھا، اے اللہ ہم کفر نہیں کریں گے، اب ہم ایمان لے کر آ جائیں گے۔ ونطیع بدل المعصیہ، ہم نے گناہ کے کام اس دنیا میں کیے تھے، اب گناہ کے کام نہیں کییں گے، اب ہم نیک کام کریں گے۔ ونمتثل امر الرسل، ہم نے تیرے رسولوں کو جھٹلایا، تیرے رسولوں کی نافرمانی کی، اب ہم رسولوں کو نہیں جھٹلائیں گے، اب ہم نیک اعمال کر لیں گے۔ یعنی میں نے دو مقامات آپ کے سامنے بتلائے، ایک جب بندہ مومن کی روح نکل رہی ہوگی، سکرات کے عالم میں ہوگا، تو تب اس سے وہ مہلت مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، تب بھی اس کو مہلت نہیں دی جائے گی، اور پھر جہنم میں جانے کے بعد تب تو بدرجہ اولا نہیں دی جائے گی۔ ایک تو دنیا ہی میں اس کو تھوڑا سا ٹائم وہ پوچھا تھا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے، میں نیک اعمال کر لوں گا، صدقہ کر لوں گا، لیکن اس سے نیک اعمال، نیک صدقہ کرنے، نیک اعمال کرنے کے لیے وقت نہیں دیا گیا۔ اور قیامت میں بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھے گا، اے اللہ تھوڑا سا وقت دے تاکہ میں نیک اعمال کر لوں، لیکن پھر بھی اس وقت بھی اس کو نیک اعمال کرنے کے لیے وقت نہیں دیا جائے گا۔ یہی مجھے آپ کے سامنے پیغام دینا ہے کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمارے جسم میں جان رکھی ہے، اللہ نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھا ہے، اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، اگر ہم نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسی دنیا میں، اسی زندگی میں کر لیں، نہ موت کے وقت ہمیں ٹائم دیا جائے گا اور نہ ہی جہنم، نہ ہی روز آخرت قیامت کے دن ہمیں ٹائم دیا جائے گا۔ آج ہم نیک اعمال کرنے کی تمنا کر رہے ہیں کہ میں فلاں نیک عمل کروں گا، اللہ نے استطاعت دی، سہولت دی، صحت و عافیت دی ہے، تو فوری وہ عمل کر گزریے، پتہ نہیں کہ ہمارے موت کب آئے گی، اور ہم موت کے وقت بھی فرشتوں سے ٹائم پوچھتے رہ جائیں، تھوڑا سا وقت مجھے دے دیں تاکہ میں نیک عمل کر لوں، نہ اس وقت ہمیں مہلت دی جائے گی، اور نہ قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے اللہ تھوڑا سا وقت دے، میں دنیا میں جاؤں گا، نیک عمل کروں گا، نہ اس وقت ہمیں مہلت دی جائے گی، نہ ہی دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو عقل سلیم عطا کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو فہم عطا کی ہے تاکہ ہم نیک اعمال اس دنیا میں کر لیں، اور رسولوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اعمال کی
جو بھی نیک اعمال ہم کرتے ہیں اس کا بدلہ، اس کا جزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلا دیا تاکہ ہم نیک اعمال میں سبقت کریں، اور ماہ مبارک سے بڑھ کر نیک اعمال کرنے کا اور بہترین موقع ہمیں کیا مل سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صحت و عافیت بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، اور ہم تندرست ہیں، صحیح سالم ہیں، زندہ ہیں، اس سے قبل کہ ہماری روح قبض ہو جائے اور ہم سکرات کے عالم میں ہوں اور فرشتوں سے ہم وقت مانگتے رہ جائیں اور ہمیں وقت نہ دیا جائے، اس سے قبل ہی ہم نیک اعمال کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو نیک اعمال جلد از جلد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھیں، اور جو بھی نیک اعمال ہم کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کریں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔